الحمد لله الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلامی سال 1447 ہجری کا 12واں اور آخری مہینہ ذی الحج چل رہا ہے. اس مہینے میں صاحب استطاعت لوگ بیت اللہ کا حج کرتے ہیں. صاحب نصاب لوگ 10، 11 اور 12 تاریخ کو جانور ذبح کر کے قربانی کرتے ہیں. اسی طرح اس ماہ مبارک میں اہل اسلام اپنے ان محسنین کا تذکرہ بھی کرتے ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. ان میں ایک مشہور شخصیت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. آپ نے بھی اپنی پوری زندگی دین اسلام کے مطابق گزاری اور بالآخر اس ذی الحج کے مہینے کی 18 تاریخ کو جام شہادت نوش فرمایا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اگر 2 لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو اس کے لیے وہ 2 لفظ ہیں جو آپ نے اپنی انگوٹھی پر لکھوا رکھے تھے. حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث مبارک پر کتاب لکھی ہے المستدرک علی الصحیحین. اس میں حدیث مبارک نقل کی ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا حضرت عثمان کی انگوٹھی پر کیا لکھا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا حضرت عثمان کی انگوٹھی پر یہ جملے لکھے تھے اللہم احینی سعیدا و امتنی شہیدا. اے اللہ مجھے زندگی سعادت والی عطا فرما اور موت شہادت والی نصیب فرمانا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فواللہ لقد عاش سعیدا و مات شہیدا. اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کی دونوں دعاؤں کو قبول فرمایا. عثمان کی زندگی سعادت والی تھی اور حضرت عثمان کی وفات یہ شہادت والی تھی. جب تک آپ دنیا میں رہے حضرت عثمان سعید بن کر رہے اور جب آپ دنیا سے جانے لگے تو آپ شہید بن کر گئے. سعادت کا مطلب کیا ہے؟ انسان زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارے. اپنی خواہشات، اپنا نفس، اپنی چاہت اسے قربان کر دے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر. حضرت عثمان کی زندگی ابتدا سے لے کر انتہا تک
اگر دیکھی جائے تو اس میں سعادت ہی سعادت نظر آتی ہے۔ حضرت عثمان نے جب کلمہ پڑھا تو آپ اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ اسلام لانے سے پہلے گزار چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے حضرت عثمان کی زندگی کا ایک عرصہ گزر چکا تھا، اور وہ ماحول ایسا تھا، بت پرستی عام ہے، شراب عام ہے، چوری اور ڈکیتی یہ عام ہے، عزت کی حفاظت یہ بہت مشکل ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا۔ آپ خود فرماتے تھے، میں نے کلمہ پڑھنے سے پہلے کبھی زنا نہیں کیا، میں نے کلمہ پڑھنے سے پہلے کبھی چوری نہیں کی، کلمہ پڑھنے سے پہلے کبھی میں نے شراب کو منہ بھی نہیں لگایا، کلمہ پڑھنے سے پہلے کسی بندے کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالا، کبھی میں نے شرک نہیں کیا، کسی غیر کے سامنے میں نے سر کو نہیں جھکایا۔ اور فرماتے ہیں کہ جب میں نے کلمہ پڑھا ہے کبھی بھی میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا اے کاش میں کلمہ نہ پڑھتا۔ جس دن سے میں نے کلمہ پڑھا اللہ تعالیٰ نے اسلام کو میرے دل میں ایسے پیوستہ اور مضبوط فرما دیا۔ میری سب سے پسندیدہ اور محبوب چیز وہ دین اسلام تھا، ہدایت تھی، شریعت مطہرہ تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، حضرت ابو بکر صدیق کا دور، حضرت عمر بن خطاب کا دور اور حضرت عثمان ذو النورین کا اپنا دور، یہ ایک لمبا عرصہ آپ نے دنیا میں گزارا ہے۔ اس دوران بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی یہ سعادت والی تھی۔ سعادت میں ایک چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ دولت کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، جسے سخاوت اور انفاق فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس دولت کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا جگر بھی عطا فرمایا تھا۔ آپ کے پاس مال بھی تھا اور اس مال کو راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، جو آدمی بیر روما مدینہ منورہ کا ایک کنواں ہے، اسے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کا کنواں عطا فرمائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ہزاروں درہم خرچ کیے اور آپ نے بیر روما خرید کر اللہ کے نبی کی چاہت کے مطابق مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ضرورت محسوس کی کہ مسجد نبوی میں مسجد کی جگہ تھوڑی ہے اور نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ حضرت عثمان نے اپنے پیسوں سے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے جگہ خریدی اور مسجد نبوی کو آپ نے وسیع کر دیا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، جو آدمی کسی اچھے کام کو شروع کر کے جاتا ہے قیامت کی صبح تک جتنے لوگ وہ کام کرتے رہیں گے اس کام کرنے والے کو اس کا اجر اللہ عطا فرماتے رہیں گے، جس بندے نے اس کام کی بنیاد رکھی۔ اب حضرت عثمان کی سعادت دیکھیں، مسجد نبوی میں اگر کوئی آدمی ایک نماز ادا کرے، بعض روایات کے مطابق ایک نماز پر 1000 نمازوں کا اجر ملتا ہے، اور بعض روایات کے مطابق ایک نماز پر 50,000 نمازوں کا اجر ملتا ہے۔ آج تک کتنے لوگوں نے مسجد نبوی میں نماز ادا کی اور قیامت تک کتنے لوگ نماز ادا کرتے رہیں گے؟ آج بھی ہم جائیں، اللہ تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی مقبول اور با ادب حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ وہاں پر قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، مسجد نبوی اندر اور باہر سے بھری ہوتی ہے۔ اب قیامت کی صبح تک جتنے لوگ اس مسجد نبوی میں نماز ادا کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان تمام کا اجر حضرت عثمان کو بھی عطا فرماتے رہیں گے۔ یہ حضرت عثمان کی سعادت ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو ترغیب دی، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو چندے کی ترغیب دی۔ حضرت عثمان بن عفان نے 3 مرتبہ
سینکڑوں اونٹ ساز و سامان سمیت راہ خدا میں آپ نے اللہ کی رضا کے لیے پیش کیے۔ اللہ کے نبی نے جب مزید مانگا، حضرت عثمان نے 1000 دینار اٹھا کر اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ دیے، اور اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا تھا آج کے بعد اگر عثمان کچھ بھی نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کی بخشش کا اور حضرت عثمان کی نجات کا فیصلہ کر دیا۔ تو سخاوت یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو یہ بھی عطا فرمائی تھی۔ سعادت میں ایک چیز ہوتی ہے عبادت کی کثرت۔ حضرت عثمان کو دیکھا جائے، آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور بڑی کثرت کے ساتھ کرتے، کثرت کے ساتھ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ آپ کی زندگی میں کئی مرتبہ ایسے مواقع بھی آئے، آپ رات کو کھڑے ہوتے اور 1 رکعت میں مکمل قرآن کریم کی تلاوت فرماتے، 1 رکعت میں قرآن کریم ختم فرماتے تھے۔ اور جس دن آپ کی شہادت ہوئی، راجح اور مشہور قول کے مطابق 18 ذی الحج آپ کی تاریخ شہادت ہے۔ اس سے جو 1 رات پہلے گزری، اس رات بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 رات میں مکمل قرآن کریم کی تلاوت فرمائی ہے۔ عبادت میں آپ روزے کا اہتمام فرماتے۔ جس دن آپ کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان اس دن بھی روزے کی حالت میں تھے، اس دن بھی آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ اس سے ایک بات اور سمجھ آ جانی چاہیے، بعض لوگ آج کل غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ شہادت یہ 12 ذی الحج ہے، آپ 12 ذی الحج کو شہید ہوئے۔ اگرچہ اقوال ہیں، لیکن مشہور قول یہ ہے کہ آپ کی تاریخ شہادت یہ 18 ذی الحج ہے۔ اس پر حضرت استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ کا ویڈیو کلپ بھی موجود ہے، اور حضرت استاد جی کی طرف سے فتویٰ بھی تحریری طور پر موجود ہے، جس میں حوالہ جات اس بات پر دیے گئے حضرت عثمان کی تاریخ شہادت یہ 18 ذی الحج ہے۔ حضرت استاد جی اس پر ایک بات فرماتے ہیں کہ جو لوگ 12 ذی الحج کی بات کرتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح روایات کے مطابق حضرت عثمان جب شہید ہوئے آپ روزے کی حالت میں تھے، اور مسلم شریف کی صحیح روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نے 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج اور 13 ذی الحج اللہ کے نبی نے ان دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا۔ اب کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمان نے 12 کو روزہ رکھا ہو؟ یہ تو اللہ کے نبی کی طرف سے جائز ہی نہیں تھا، اللہ کے نبی کی طرف سے اجازت ہی نہیں تھی۔ تو حضرت عثمان کا روزے کی حالت میں شہید ہونا یہ دلیل ہے کہ آپ کی تاریخ شہادت یہ 12 ذی الحج نہیں ہے بلکہ 18 ذی الحج ہے۔ تو سعادت میں ایک چیز ہے عبادت کی کثرت، آپ تلاوت بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، نوافل کی کثرت بھی کرتے ہیں، اور بار بار آپ بیت اللہ کا حج اور عمرہ اور طواف کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں۔ سعادت میں ایک چیز ہے دل کی نرمی۔ حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ بطور خاص علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے پوچھا گیا کہ سعادت کی علامات کیا ہیں؟ آپ فرماتے سعادت کی علامات میں سے ایک علامت ہے دل کی نرمی، دل کا نرم ہو جانا یہ بندے کی سعادت کی علامت ہے۔ اور دل نرم ہے، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے آنکھ سے آنسو کا بہہ جانا۔ جس بندے کی آنکھ سے آنسو بہتا ہے یہ دلیل ہے کہ بندے کا دل نرم ہے۔ جب بندے کا دل سخت ہو جائے پھر آنکھ سے آنسو آنا بند ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دل نرم کتنا تھا، اس کا اندازہ سنن الکبریٰ بیہقی کی روایت سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت عثمان کے سامنے جب قبر کا نام لیا جاتا، قبر کا نام آتا، حضرت عثمان کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے، مسلسل آنسو بہتے تھے، اور اتنے بہتے تھے آپ کی آنکھ سے بہنے والے آنسو سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ جیسے ہم وضو کرتے ہیں، وضو کے پانی کے قطرے داڑھی سے نیچے گرتے ہیں، حضرت عثمان جب روتے تھے آپ کے آنسو کے قطرے داڑھی کو تر کر کے پھر نیچے زمین کی طرف جاتے۔ کسی نے پوچھا حضرت تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من ہذہ، جنت اور جہنم کی بات ہے تو آپ اتنا نہیں روتے، قبر کی بات ہے تو آپ اتنا روتے۔
جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے، آپ کے آنسو اتنے نہیں نکلتے، لیکن جب قبر کی بات آ جائے تو آپ کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے ان کانوں سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان سنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان القبر اول منازل الآخرہ، قبر یہ آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ فمن نجا منہ ایسر ما بعدہ، جو آدمی یہاں بچ جائے گا وہ قیامت کے دن بھی بچ جائے گا، اور جو یہاں پھنس گیا وہ قیامت کے دن بھی پھنستا چلا جائے گا۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قبر کا تذکرہ سن کر کثرت کے ساتھ روتے تھے۔ تو حضرت عثمان کی زندگی ایمان لانے سے پہلے وہ بھی سعادت والی، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ بھی سعادت والی، اور اپنا دور خلافت یہ بھی سعادت والا۔ اچھا، اسی طرح سعادت میں ایک چیز ہوتی ہے عفت، حیا، پاک دامنی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو یہ بھی عطا فرمائی تھی۔ کتنے حضرت عثمان با حیا تھے، آپ خود فرماتے، میں نے کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اللہ کے نبی کے مبارک ہاتھوں میں حضرت عثمان کا سیدھا ہاتھ تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عموماً جب بیعت لیتے، اللہ کے نبی کا ہاتھ نیچے ہوتا، اوپر صحابی کا ہاتھ ہوتا، اس کے اوپر پھر اللہ کے نبی کا ہاتھ ہوتا۔ حضرت عثمان فرماتے، جس دن سے میں نے اپنا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دیا، میں نے اس ہاتھ سے بیعت کی، میں نے کبھی اس ہاتھ کو اپنی شرمگاہ پر نہیں لگایا، میں نے کبھی اس ہاتھ کے ساتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ اتنے باحیا اور اتنا عفیف اور پاک دامن آدمی تھا۔ آپ کے حالات میں یہ بھی ملتا ہے، آپ جب نہانے کے لیے غسل خانے میں جاتے، شریعت کا مسئلہ ہے کہ مرد کے لیے ناف سے لے کر اپنے گھٹنوں تک اس حصے کو چھپانا ضروری ہے، جسے سطر کہا جاتا ہے۔ ہاں البتہ اگر یہ بندہ نہانے کے لیے جائے، پردے کا اہتمام ہو، تو یہ اپنا لباس اتار کر نہا سکتا ہے۔ لیکن حضرت عثمان اتنے باحیا تھے، جب خلوت میں ہوتے، غسل خانے کی چار دیواری میں ہوتے، آپ اس وقت بھی اپنی چادر نہیں اتارتے تھے۔ کبھی بھی آپ نے چادر اتار کر غسل نہیں کیا، ہمیشہ چادر باندھتے اور اس کے ساتھ غسل کرتے۔ آپ کی اسی حیا کا عالم تھا۔ اللہ کے نبی اپنے گھر میں ہیں، صحابہ کرام کا آنا لگا رہا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، اور پنڈلی یہ سطر کا حصہ نہیں ہے، اسے چھپانا مرد کے لیے ضروری نہیں ہے، اسے مرد ظاہر کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام آتے رہے، اللہ کے نبی اسی حالت میں بیٹھے رہے، لیٹے رہے۔ جب سیدنا عثمان تشریف لے آئے، دروازے پہ دستک دی، پوچھا گیا کون؟ بتایا گیا عثمان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھہر جائیں۔ حضور بیٹھے، آپ نے اپنی چادر کو ٹھیک کیا، پنڈلی کو چھپایا، فرمایا اب عثمان کو اندر بلا لو۔ حضرت عثمان تشریف لے، صحابہ کرام چلے گئے۔ بعد میں پوچھا گیا یا رسول اللہ، باقی صحابہ کے آنے پر آپ نے پنڈلی کو نہیں چھپایا، عثمان کے آنے پر چھپایا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے آسمان کے فرشتے حیا کریں تو میں محمد عثمان کا حیا کیوں نہ کروں؟ میں نے عثمان کے حیا کی وجہ سے اپنی پنڈلی کو چھپا لیا۔ تو حضرت عثمان نے دعا مانگی تھی، اللہم احینی سعیدہ، اے اللہ مجھے زندگی سعادت والی عطا فرما، وامتنی شہیدہ، اللہ مجھے موت شہادت والی عطا فرما۔ حضرت عثمان نے دعا مانگی اور آپ نے سعادت کے اسباب بھی اختیار فرمائے۔ نیک بختی کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں آپ نے ان کا بھی اہتمام کیا۔ تو ماہ ذی الحج مجھے اور آپ کو جہاں عبادت کی ترغیب دلاتا ہے، قربانی کی ترغیب دلاتا ہے، حج بیت اللہ کے فریضے کو یاد کراتا ہے، ماہ ذی الحج مجھے اور آپ کو حضرت عثمان کی سعادت اور آپ کی شہادت بھی یاد دلاتا ہے۔ میں اور آپ چونکہ حضرت عثمان کے نام لیوائے ہیں، اپنی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں، ہم اپنی محبت کا اظہار ان سے کرتے ہیں، اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے ہم بھی زندگی سعادت والی گزاریں، اسباب سعادت اختیار کریں۔ حیا ایک مومن کی زندگی میں ہونا چاہیے، عفت اور پاک دامنی ایک مسلمان کی زندگی میں ہونی چاہیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ایک مسلمان کی زندگی میں ہونا چاہیے، راہ خدا میں مال کو خرچ کرنا
ایک مومن کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت، نفلی روزے، نوافل کا اہتمام، بیت اللہ کا طواف، حج اور عمرہ، یہ مسلمان کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ اپنے گناہوں کو سوچ کر اپنی آنکھ سے آنسو بہانا، دل کا نرم ہونا، یہ ایک مسلمان کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے، رب کریم مجھے اور آپ کو حضرت عثمان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اللہ زندگی سعادت والی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ موت شہادت والی نصیب فرمائے۔ یہ ہمارے مدارس، یہ خانقاہیں، یہ ادارے اسی بات کی ہمیں توجہ دلاتے ہیں کہ ایک مسلمان کی زندگی ہمیشہ سعادت والی ہونی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہماری آنے والی نسلوں کو سعادت والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حیا، کثرت عبادت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ یہ صفات اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔